کسی بچے کو ہرگز یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیار مل رہا ہے. یہ اس بچے کے لیے بھی خطرناک اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہے. جی ہاں، اگر یہ زندہ بچ گیا بچہ اور کل بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو بھی یہ وہ اہمیت نہ دے جو جس نے پیار دیا اس کو دے. ماں نے پیار زیادہ دیا، ماں کو اہمیت دے. پھوپھی نے پیار زیادہ دیا تو وہ باپ کے بجائے پھوپھی کا ہی دیوانہ بنا رہے اور باپ کو خرچہ بھی نہ دے، پریشان کرے. جو کہ یہ کرے گا تو غلط کرے گا بچہ. لیکن یہ کہ دنیاوی معاملات اس طرح کے دیکھے جاتے ہیں بعض اوقات کہ بچے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، یا مجھے باپ کا پیار نہیں ملا، یا مجھے ماں کا پیار نہیں ملا. آپ کو بھی اس طرح کے ملے ہوں گے، یہ بولتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح کے کچھ معاملات انہوں نے نوٹ کیے ہوں. تو اس لیے وہ سب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. ایک دو بچے موجود ہیں، ایک کو بوسہ دیا دوسرے کو بھی دیا جائے. ایک کو دو دیے تو دوسرے کو ایک نہیں، اس کو بھی دو باری چومے. ایک کو ایک زانوں پر بٹھایا اور دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیا، نہیں، دونوں کو زانوں پر بیٹھے یا دونوں کو نیچے بٹھائیں، تاکہ ان بچوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیار مل رہا ہے، میرے میں خرابی، یا میرے سے مجھے میرا باپ یا میری ماں یہ اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. حضرت محدث عظیم امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک بیٹا تقریباً 2.5 سال کا تھا اور بیٹی 25 سال کی تھی. میں نے کبھی چھوٹے بچے کے لاڈ میں، پیار میں بیٹی کی محبت میں فرق آنے نہیں دیا، بلکہ جو چھوٹے بیٹے کو دیتا اسی طرح کی چیز بیٹی کو بھی دیتا تھا. اس وجہ سے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اولاد میں برابری کریں. تو بہن بھائیوں کے درمیان نفرتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے ہمارے عمل سے. آپس میں ان کا بلا وجہ تقابل اور موازنہ بھی نہ کریں. یہ بھی ایک پرابلم پایا جاتا ہے. یہ ذہین ہے، یہ ڈبہ ہے، یہ میری بات بہت مانتا ہے، مانتی نہیں ہے. جب دیکھو وہ تو جھگڑے کرتی ہے. یہ بچوں کے تعلق سے اس طرح کے کامنٹس آپ دیتے رہیں گے تو جو جھگڑے کرتی ہے نا وہ زیادہ کرے گی، سدھرے گی نہیں بچی. یا بچہ اگر ماں کو تنگ کرتا تو تنگ زیادہ ہی کرے گا. اس طرح کو سب کے سامنے جھاڑیں گے یا دوسرے کے سامنے ڈیگریڈ کریں گے یا ویسے ہی ناک کاٹتے رہیں گے، اس کو ڈانٹتے رہیں گے، تو بار بار ڈانٹنے سے کوئی بچے تھوڑی صحیح ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے. مطلب وہ ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ بالکل تجربے کی بات ہے، دیکھی بات یہ دنیا پتہ ہے، مجھے دیکھتا رہتا ہوں تماشے. اس لیے بچوں کو پیار زیادہ اور ڈانٹ کم ہونی چاہیے. اس کا بالکل ایک توازن آپ اپنے طور پر ایک بنائیں کہ مثال کے طور پر ایک بار اس کو 99 بار 99 ٹائم کو پیار دیا، اب یہ نہیں کچھ ضرورت پڑ گئی اب ڈانٹیں. ایسا ڈانٹیں اس کو کہ یہ ایک بار کا آپ کو کچھ عرصے تک چلے، مطلب روز ڈانٹنا نہ پڑے. لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا، شریعت کے خلاف باتیں نہیں کرنی، گندی گالیاں نہیں نکالنی، اس پہ ایسا عیب نہ لگانا کہ احساس کمتری میں پڑ جائے. جھوٹ وغیرہ ان سب سے بچنا ہوگا. لیکن بار بار جو ماں باپ ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر بات میں ڈانٹتے رہتے ہیں، باتوں ڈانٹتے، تو ان بچوں کے کمنٹس پیچھے سے درست نہیں ہوتے اپنے ماں باپ کے لیے. اس کے بھی تجربات ہیں، مطلب نیگیٹو ہوتے ہیں اور یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. کسی ایک بچے کے ساتھ کوئی ایسا خاص برتاؤ نہ کیا جائے کہ جس سے دوسرے کو لگے کہ اس سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور کسی ایک کی بلا وجہ طرفداری یعنی سائڈ بھی نہ لی جائے. لیکن بعض اوقات یہ بچے لڑتے ہیں، اب یہ آئیں گے شکایت تو ماں باپ کے پاس ہی لائیں گے. اس میں بھی احتیاط کا پہلو سامنے رکھنا ہے. اب پتہ 100% پتہ کہ غلطی اس کی ہے، پھر بھی جان کے اس کو ڈانٹا تو یہ بدزن ہو جائے گا. بولے گا کیا بولے گا، آپ سے پوچھے گا تو بدزن ہو جائے گا، میرا باپ یا میری ماں نے میرے ساتھ ناانصافی کی. کسی ایک کی سائڈ بلا وجہ نہ لی جائے. اس طرح کی احتیاطیں کر کے چلیں گے تو بچے انشاءاللہ اچھے فرد بن کر معاشرے کے ابھریں گے.
اچھے مسلمان ثابت ہوں گے، ورنہ پھر بیچارے آج کل جو خرابیاں ہیں اس میں ماں باپ کی تربیت کے ناقص انداز کا بھی بڑا دخل سمجھ میں آتا ہے. جو اولاد میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں، لوگوں میں کتنی خرابیاں، جوانوں میں کتنی خرابیاں، یہ ماں باپ کا بھی اس میں خائی نہ خائی ہاتھ تو ہوتا ہے. ماں باپ کو تربیت کرنا عام طور پہ آتی نہیں ہے، اور یہ بہت کچھ مطلب ان کے ساتھ غلط انداز، غلط رویے ان کے چل ہی رہے ہوتے ہیں. گھر گھر یہ کہانی ہے، جو سن رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے سمجھتے ہوں. اب اس میں یہ نہیں کہ میں نے یہ باتیں کہہ دی اب اولاد ماں باپ پر چڑھائی کے لیے بہانہ کر دے. یہ دیکھو مدری چینل والا بھی بتا رہے کہ تم لوگوں نے ہم کو خراب کیا. یہ اس کی جو بالغ ہو گئے اس طرح کی باتیں کر رہی، ان کو بالکل شرعاً بھی اجازت نہیں ہے. اگر کسی ماں نے یا کسی باپ نے کوئی بھول کری ہے تو معاف بھی تو آپ کر سکتے ہیں یار، آپ معاف کر دیں. اپنی ماں ہے، آپ کا کوئی احسان بھی تو کیے کہ نہیں کیا یار. آپ کو دھوپ میں نہیں ڈالا، چھاؤں میں رکھا نا. آپ کو سردی آئی تو کپڑے نہیں اتارے، مزید گرم کپڑے پہنائے تھے نا، آپ کو یاد ہے نا. جب بھوک لگی تو کیا کیا تھا، کچن سے اٹھا کے دور پھینک دیا، کچن کے پاس لے گئے تھے آپ کو اور کھلایا پلایا تھا. جب فریز کے پاس بھی لے گئے تھے، اچھا ٹافی بھی دی تھی. یہ احسانت تو ہے نا آپ پر. پھر پڑھایا لکھایا، انگلی پکڑ کے چڑھنا سکھایا. تو اب اگر تھوڑے بہت بھول کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر شرعی طور پر وہ بھولیں تو ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور آپ بھی معاف کر دیں. مدینہ تاہم کچھ بھی انہوں نے کیا آپ کے ساتھ، ماں باپ کے حقوق آپ پر باقی رہیں گے. ماں باپ کسی بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکل دے، زندگی بھر نہیں بولوں گا، میرے جنازے میں بھی مت آنا. یہ بھی غصے والے اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں، اخبار میں بھی داغ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو آگ کر دیا. یہ تو اخباری آگ تو ہوتا ہی نہیں ہے، آگ تو موجود ہے. جو نافرمان ہے نا، بہت ہی آگ ہے ماں باپ کا نافرمان. یہ آگ ہوتا ہے، اخبار میں دینے سے نہیں ہوتا ہے. تو لیکن جو یہ آگ کرتے ہیں نا اخبار میں، یہ بہت بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں. اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو بٹا لگاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کو اپنا مخالف بنا لیتے ہیں. یہ تو ان کو کرنا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس طرح. آگ کا مطلب نہیں کہ وہ پیغام اور اخبار، یا اب پتہ نہیں کوئی اور صورتیں ہوتی ہوں. پہلے تو اخبار میں آتا تھا میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا وغیرہ، تو استغفر اللہ، سوچنا بھی نہیں چاہیے. اولاد ہے. اچھا آپ نے آگ بھی کر دیا، اخبار میں دے دیا، گھر سے بھی نکال دیا، جنازے میں آنے کا بھی منع کر دیا، لیکن آپ جب مرو گے نا، آپ نے جو چھوڑا اس کا حصہ شریعت نے جو مقرر کیا اس کو ملے گا، یہ اس سے محروم نہیں ہوگا. شریعت کتنی اچھی ہے، اسلام کتنا اچھا ہے کہ آپ نے محروم کیا، اسلام نے اس کو محروم نہیں کیا کہ اولاد نہیں بیٹھ سکتی. تو یوں مطلب جذبات میں آ کر بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تاہم اولاد کو یہی عرض کروں گا کہ اگر کسی کے ماں باپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی ناروا ترکیب کی، سلوک کیا، تو معاف کر دیں. آپ کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے اولاد کو معاف کر دیں اور مل جل کر ایک نئی زندگی گزارے. ایک دوسرے کو طنز نہ دے. ابھی کوئی بول رہا ہوگا، دیکھ سن تجھے سمجھا رہے، وہ کہہ رہا ہوگا امی، بیٹی کہہ رہی امی سن، آج تو ہمارا ہمیں بھی آ گیا ہے مدری چینل پر. ایسی باتیں کر کے ایک دوسرے کو دل نہیں دکھانا، بلکہ معافی مانگنی ہے، انکسار کرنا ہے، عجز کا مظاہرہ کرنا ہے، تواضع کرنی ہے، اور جو غلطیاں ہیں اعتراف کر کے، معافی طلبی کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے. اولاد کو بہرحال فرما برداری کرنی، خدمت گزاری کرنی. یہ چاہے ماں باپ دھکے مار کے نکال دیں، پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ میری ماں کو، میرے باپ کو میرے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو بیچنا ہے، ان کو خرچہ بھیجنا ہے. یہ صحیح بولتا ہوں آپ کو، یہ ضرورت مند ہے. آپ بھلے مطلب یہ جذبات میں اگر کچھ کر گئے، آپ کے ماں باپ ہیں، کلی ہوئی معاف کر دو. اور اس طرح سب مل جل کر رہے تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے چند جو باتیں بیان کی، اس میں کچھ سوالات سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر آگ کر بھی دیا، سب کچھ فارغ بھی کر دیا، پھر بھی وراثت میں حصہ ہوگا. اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہو کہ یہ لے، جو کچھ میرا آتا نا بھی لے لے، یہ سارے بھائی بہنوں میں ہے، یہ تیرا یہ حصہ ہے، اب جا، اور اب میرے مرنے کے بعد بھی تیرا آپ کو حصہ نہیں ہے. اب یہ کہہ کر والد صاحب نے تو اس کو نکال دیا. اب جب باپ کا انتقال ہوا تو اب اس کے بھائی بہن اس کو کہیں گے، بھائی تمہیں ابو نے سب دے دیا، یاد ہے نا تمہیں، ابو نے کہہ کر دیا تھا کہ مرنے کے بعد تیرا کوئی حصہ نہیں ہے.
اب کس چیز کا حصہ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ جاؤ، مرے ہوئے باپ کی بھی تم کو مطلب زبان کی قدر نہیں ہے، جیتے جی تو قدر نہیں کی باپ کی، اب تو کر لو، یوں کرے کوئی تو پھر کیا؟ اس میں بعض صورتیں بنتی ہیں کہ اس کا حصہ اس کی زندگی میں تخارج کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. اب وہ کس انداز میں دیا ہے، گفتگو کیا ہوئی ہے، کیا کہہ کے دیا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایز پر کنڈیشن ہوگا جس کے ساتھ جیسا معاملہ ہوگا. تو بعض اوقات اس طرح زندگی میں دے کر اسے فارغ کیا جا سکتا ہے. لیکن والد کے انتقال کے بعد فیملی خود فیصلہ نہ کرے، شرعی رہنمائی لے لے، یہی مناسب ہے، بلکہ یہی کرنا جی چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے حضور، یہ آپ نے جو بچوں کے تعلق سے حاجی شاہد نے بھی سوال کیا، اب یہاں ایک ایسا تقسیم ایک ہے شرارتی اور غیر شرارتی بچوں کی، کہ شرارتی بچے کو عموماً والد اپنے پاس نہیں رکھتے، ماں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی، اور جو غیر شرارتی بچہ ہوتا ہے اس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، ساتھ بھی رکھا جاتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنی عزت سنبھالتا ہے، ہماری بھی عزت سنبھالتا ہے. وہ شرارتی بچہ جو ہے نہ وہ خود کو سنبھالتا ہے نہ ہماری عزت سنبھالتا ہے، دم پچار کر دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کا کیا کر ڈالتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار کیا لے آئے ہو. تو ایسے میں اس کو لے کر ہی کوئی نہیں جاتا، تو اس کو چھوڑ دیتے اس کو اس کے حال پر. شاید ہو سکتا ہے اس کی شرارتیں بڑھ جائیں یا اس کی یہ نازیبا حرکتیں بڑھ جائیں. تو ایسی صورت حال میں کہ جب شرارتی بچہ بھی گھر میں ہے اور غیر شرارتی بچہ بھی گھر میں ہے، تو ایسی حالت میں والدین کو اس میں کیا بیلنس رکھنا چاہیے اور اسپیشلی شرارتی بچے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ میرا خیال اس طرح کے جو میں نے مدنی پھول دیے تھے اسی کے مطابق موقع کی مناسبت سے ہی دونوں کو چلانا ہے. اب وہ شرارتی بھائی اور شرارتی بہن چھوڑ کر جانا گھر میں، اب یہ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. اب کون کتنا شرارتی ہے یہ بھی مطلب جیسا موقع، اگر واقعی ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مار کھا ڈالیں گے تو پھر تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے اکیلا، ایک کو کم از کم ساتھ لے جائے، اور دوسرا اس سے بدزن نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے. وہاں اس کو گھمانے پھرانے لے گئے، مجھے گھر میں بند کر دیا دروازے کے اندر. تو یہ بیلنس مطلب حکمت عملی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں لے کر کے دونوں میں سے کسی ایک کو یوں نہ لگے کہ مجھے اگنور کیا ہے، مجھے نظر انداز کیا، یا مجھ پر ظلم کیا یا انصاف نہیں کیا، ایسے جذبات پیدا نہ ہو. تو یہ امتحان تو ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ وہ فیصلہ آدمی کر نہیں پاتا، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی صورت تو نکالنی پڑے گی نا جس سے کہ اولاد جو ہے آپ کے قدموں میں رہے، سر پہ نہ چڑھے. تو بہرحال لے کے یہ اس طرح ایک دوسرے کو اگنور کرنے سے اور مطلب نقصانات تو ہوتے ہیں. یہ پنجاب کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اپنے بغض و کینہ مکتبۃ المدینہ کا کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے کہ پنجاب کے شہر کا ایک سچا واقعہ ہے. ایک گھرانے میں بیٹا پیدا ہوا جو سب گھر والوں کی آنکھوں کا تارا تھا. والدین اس پر جان چھڑکتے. کچھ ہی عرصے بعد اللہ پاک نے انہیں بیٹی سے نوازا تو وہ سب گھر والوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی، جس کے نتیجے میں بیٹے کی طرف توجہ کم ہو گئی. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر بیٹا اس بات کو شدت سے محسوس کرنے لگا کہ اب میرے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ چھوٹی بہن ہی کو لاڈ پیار کیا جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے یہ احساس بغض و کینے اور حسد میں تبدیل ہو گیا. اب وہ وقتاً فوقتاً چھوٹی بہن کو مارنے پیٹنے لگا تھا اور نت نئے طریقوں سے اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا. والدین نے اسے معمول یعنی روٹین کی بات سمجھی اور نظر انداز کیا. کئی سال یوں گزر گئے. پھر ایک دن ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے شہر والوں کو ہلا کر رکھ دیا. وہ یوں کہ بھائی نے گھر والوں کو بتائے بغیر چھوٹی بہن کو سیر کے بہانے سائیکل پر بٹھایا اور نہر کی طرف لے گیا اور وہاں جا کر بہن کو نہر میں دھکا دے دیا. وہ بیچاری بھیا بچاؤ بھیا بچاؤ یہ آوازیں لگاتی رہی، مگر اس بے رحم بھائی پر سنگ دلی غالب آ چکی تھی، بلکہ وہ اتنی دور تک نہر کے کنارے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا جب تک اس کے ڈوبنے کا یقین نہیں ہو گیا. پھر وہ گھر واپس لوٹ آیا اور دل میں خوش تھا کہ اب سب صرف اور صرف مجھ سے پیار کریں گے. جب گھر والوں کو بچی کہیں دکھائی نہ دی تو اس کی تلاش شروع کی. اعلانات کروائے گئے، شہر کا چپا چھان مارا مگر بچی نہ ملی.
पुलिस को भी इत्तला दे दी गई, तफ्तीश शुरू हुई। तो तीसरे ही रोज बच्चे ने राज उगल दिया कि किस तरह और किस वजह से उसने अपनी छोटी बहन को मौत के घाट उतारा था। जिसने भी सुना वो सकते में आ गया। वालिदैन पर तो गोया क़यामत टूट पड़ी थी। बेटी तो दुनिया से जा ही चुकी थी, अब बेटा भी सलाखों के पीछे जाता दिखाई दे रहा था। लिहाजा उसे मुआफ करके कानून से रिहाई दिलवाई गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो ये एक वाकया है। पता नहीं इस तरह के तरह के या कत्ल गिरने मार धाड़ के वाकयात होते होंगे कि जिसको प्यार नहीं मिलता होगा वो बड़े या छोटे भाई बहन से मार पीट कर देता होगा, कुछ और नुकसान, घर में बर्तन तोड़ फोड़ देता होगा, माँ बाप से कोई मसले कर देता होगा, झगड़े होते होंगे। तो बहरहाल ये कि इंसाफ, बहन भाई का इंसाफ नहीं था, तो ये वारदात हुई जो बतौर सच्ची खबर ये अपनी किताब में से मैंने आपको पढ़ के सुनाई। तो अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए, हमें इंसाफ की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल आया हमारे पास कि पीरी मुरीदी में खिलाफत की क्या अहमियत है। हम देखते हैं कि कई अकाबरीन ने अपने खलीफा बनाए, तो इसकी क्या अहमियत है, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या खलीफा का भी जामे शराइत होना ज़रूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निज़ाम चलाने के लिए, इस्लाम का निज़ाम बाकी रखने, इसको उसने खूबी से अपने खुलफा अता फरमाया हमको। खुलफा राशिदीन की मिसाल हमारे सामने खुलफा हुए। फिर ये कि इस तरह एक तरीक़त का निज़ाम भी चला। तरीक़त का निज़ाम जो है ये, इसको यूँ कि जो ज़ाहिरी निज़ाम वही खिलाफत वाला जो मैंने मिसाल दी, खिलाफत राशिदा और ये चली नज़्म व नस्क संभालने के लिए। और बातिनी निज़ाम इस तरीक़त का, तो बातिनी निज़ाम में जैसे कि यही पीरी मुरीदी, तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये निज़ाम भी चला है, ज़ाहिरी बातिनी दोनों निज़ाम चले हैं। कि जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनसे सिलसिले चले। ये नक्शबंदिया सिलसिला यहाँ जाकर पूरा होता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह जैसे कादिरिया सिलसिला तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु से, मतलब ये इनके खलीफा हज़रत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हज़रत मौला अली, फिर ये सिलसिला चला इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इस तरह बढ़ते बढ़ते ये इस वक्त जारी है। तो ये सिलसिले मतलब चले हुए हैं और इनकी बिल्कुल अहमियत है। कुरान करीम में आयत मुबारक वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। तो इससे मुफस्सिरीन ने मतलब ये लिया है कि मतलब अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो, यानी पीरी मुरीदी का भी इशारा दिया है। तो इस तरह मतलब है कि निज़ाम चल रहा है। तो अगर अब खिलाफत का निज़ाम ना हो तो सिलसिला तो ख़त्म हो जाएगा। दुनियावी एतबार से भी बाप जो होता है कारोबार में अपने बेटे को सिखाता है, आगे बढ़ाता है, बुढ़ापा आ जाता है, रिटायरमेंट लेता है, खाली हिसाब चेक करता है, खाली नज़र रखता है, मशवरे देता है। और बेटा जो है वो आगे भागता रहता है, कारोबार संभालता है। इस तरह बादशाहों में भी निज़ाम चल रहा है, वली अहद बनते हैं। इस तरह वो चल रहा है सिलसिला। तो यूँ मतलब खिलाफत के बुज़ुर्गों ने, हुज़ूर गौस पाक ने बेशुमार को खिलाफत ने अता फरमाई। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज, दीगर बुजुर्गान दीन की सीरत उठाएं तो इनके खुलफा की लिस्टें होती है कि इन्होंने, इनके खुलफा इतने की लिस्ट मिली हमको, इनको खिलाफत दी। ये जो लिखते हैं किताबें उनके उसमें आती हैं तो ये लिखते हैं। खुद हमारे करीबी ज़माने में मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार खुलफा, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार खुलफा, खुद सैयदी कुतुब मदीना के बेशुमार खुलफा, सब खिलाफत ने दी कि एक निज़ाम चलता रहे और दीन का काम होता रहे। कि जो खलीफा जिस खिलाफत दी वो तो होगा पक्का, फिर आगे रुश्द व हिदायत का ये सिलसिला चलाएगा और लोगों में नेकी की एक सूरत बनती रहे। खानकाहें जो है ये ज़ाहिर है कि मुसलमानों को संभालती हैं, इनके अकायद की इस्लाह होती है, इनके अमाल की इस्लाह होती है। अब बाज़ खानकाहें ठीक है, मतलब ये भी सुना जाता है कि यूँ तो यूँ,
لیکن جنرل بات کرتا ہوں، ہر خانقاہ تو بری نہیں ہوتی نا. تو یوں بزرگوں کا سلسلہ ہے. اچھا، اب خلافت کے لیے شرائط تو خلیفہ کا دار مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہو، اور اس کی کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ جو ہے سلسلہ بیعت کے ساتھ وہ اٹیچ ہو، یعنی کسی پیر کا، کامل پیر کا مرید ہو تو اس کو خلافت دی جاتی ہے. اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر بھائی حضرت احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنے مرید نہیں کیا، اپنے پیر بھائی کے پاس لے گئے کہ ان کو آپ مرید کر لیں. انہوں نے مرید کیا، مرید کرتے ہی خلافت سے بھی مشرف کر دیا، خلافت بھی دے دی حضور مفتی اعظم ہند. تو یہ دودھ پیتے بچے کو بھی خلافت دی جا سکتی ہے. البتہ وہ پیری مریدی ہر خلیفہ نہیں کر سکتا. خلافت مثلا کسی فاسق معلن کو بھی اگر دی گئی اور وہ صورت موجود ہے کہ مسلمان ہے اور اس کا کہیں بیعت ہے تو وہ خلافت درست ہو جائے گی، خلیفہ ہو جائے گا. پیری مرید نہیں کر سکتا. اسی طرح کسی غیر عالم کو، ان پڑھ کو دے دی خلافت تو وہ دو صورتیں موجود ہے، اس میں خلافت درست ہے، یہ پیری مرید نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رشد و ہدایت کے سلسلے کے علم بھی تو ضروری ہے نا. تو یوں پیری مریدی کرنے والے شخص کے اندر تو 4 شرطیں ضروری ہیں. ایک تو وہی کہ اس کی بیعت درست ہو، وہ تو خلیفہ کے لیے بھی تھی، وہ تو ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ہو، اس کا ملا ہوا سلسلہ. بیعت کے لیے اولاد کے تو سید ہونا ضروری نہیں ہے، سید ہونا کافی بھی نہیں ہے، یہ طریقت میں اس کی یہ اتصال ضروری ہے. تو یہ ہو، اور مسلمان ہو، پکا سنی ہو، عقیدے میں اس کے کوئی خرابی نہ ہو، اور عالم ہو. عالم سند، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں ہے، علم ہونا چاہیے. نہیں، اتنا علم ہو کہ اپنے عقائد اس کو پر درست ہو، اس کی معلومات ہو اس کی، اور اس پر مستقل ہو، پرماننٹ ہو عقائد پر، اور جو ضرورت کے مسائل ہیں وہ جانتا بھی ہو، اور ضرورت کے مسائل در پیش آنے پر اب کوئی توجہ نہیں رہتی بہت سارے مسائل پر، تو اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکتا ہو. وہ نکالے نہیں، کسی اور کو بول دے نکال دو، اس میں حرج نہیں ہے، پر نکال سکتا ہو. کوئی نہ ہو تو بھلے وہ 2 گھنٹے لگے ایک مسئلہ ڈھونڈنے میں، وہ ڈھونڈ سکتا ہو، اس کی صلاحیت ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان بڑا گناہ نہ کرتا ہو. ایک بار بھی گناہ کبیرہ کیا، بڑا گناہ، تو فاسق ہو گیا. اب سب کے لوگوں کے سامنے کیا تو فاسق معلن، علل اعلان فاسق ہو گیا. چپکے سے کیا تو یہ معلن نہ ہوا لیکن فاسق ہوا. اور چھوٹا گناہ بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو اب یہ فاسق ہو گیا. اور سب کے سامنے کرتا ہے تو فاسق معلن. تو یہ بھی نہ ہو. یہ 4 شرطیں پوری ہیں تب یہ پیری مریدی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. تو اپنے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے مطلب سبھی مشائخ نے کم و بیش اپنے جن کو ضرورت سمجھی، جن کو اہل سمجھا، جن پر ان کا دل مطمئن ہوا، تو اس طرح خلافتیں عطا فرمائی. اب رہی میری بات، تو میں بھی یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو تو جانشین بنایا ہوا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ عاشقان رسول کو خلافت اپنی دی ہوئی ہے، اور میرا ذہن یہ بھی ہے کہ میرے جیتے جی یا میری ضرورت کے بعد میں نے ایک مجلس بھی بنا لی. ہم نے مرکزی مجلس شورا میں ایک الگ سے مجلس بنائی ہے، ان کو اعتماد میں لے کر یہ ترکیبیں ہیں، مطلب ان کو پتہ ہے کہ تو یہ خلفاء جو ہیں میرے، وہ انشاءاللہ جن کو یہ مرکزی مجلس سے شورا چاہے گی تو وہ میرے بڑے بیٹے کو، وہ تو ہے ہی جانشین میرا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے تو جن کو مرکزی مجلس شورا کے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ خالی آستانہ نہیں ہے، آستانہ تو ایک سائیڈ ہے اپنی. حقیقت میں دعوت اسلامی جس میں ہر پیر کے مرید کو اجازت ہوتی ہے، دوسرے پیروں کے مرید ذمہ دار بھی ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے، اہلیت پر ہوتا ہے. پیری مریدے پر ہمارے ہاں عہدے منصب
ہی کی ترکیب نہیں ہے. کئی اتاری ملیں گے جو کسی کام کے نہیں ہوں گے, نقشبندی چشتی ملیں گے کہ دین کا بہت کام کریں گے, بڑی صلاحیت ہوگی, ان کو منصب ملے گا, اتاری کو نہیں ملے گا. اتاری یہ اور چیز ہے اور دعوت اسلامی کا کام. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اتاریت کا ایک فائدے تو ہیں, چل رہا ہے کام کہ دین کا کام کرتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ جس کو مناسب سمجھیں گی ہماری یہ مجلس جو ہے, یہ انشاءاللہ الکریم اس میرے خلیفہ کو پیری مریدی کی اجازت دے گی. تو ان کو یوں کرنا چاہیے کہ ان کے کہنے پر وہ جیسے مختلف شہروں میں ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کئی خلفاء بھی پیری مریدی کریں دنیا کے مختلف حصوں میں. یہ کہنے زیادہ تر یہ میرے بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. اب میری زندگی کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے میرے سارے خلفاء دنیا سے چلے جائیں, میرے جیتے جی مجھے دوسرے ڈھونڈنے پڑے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یعنی یہ تو گارنٹی نہیں ہے, لیکن بظاہر یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی جو وہ جلدی تو یا ایسا بیمار ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا, یا بعض اوقات ایک ہوش نہیں رہتا, استغراق کی کیفیت آ جاتی ہے جو آدمی اپنے آپ میں نہیں ہوتا. تو کوئی بھی ایسی صورت ہوئی تو جو بھی یہ ہماری مرکزی مجلس شورا کی مجلس چاہے گی وہ یہ کرے گی, تو وہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے, اس پر اعتماد کرنا ہے کہ وہ میرے معتمد ہیں انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہم سب کو بھلائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سلسلہ بھی ظاہر ہے کہ خواہش تو ہوتی ہے نا کہ باپ بھی چاہتا ہے کہ میری دکان میرا بیٹا سنبھالے. میں بھی چاہوں گا کہ میرا بیٹا بھی اور میرے مدنی بیٹے بھی, کہ میں تو دعوت اسلامی والا ہوں نا, تو صرف میں بیٹوں کا باپ نہیں ہوں, میرے کروڑوں بیٹے ہیں. ہاں روحانی طور پر کروڑوں بول گیا میں, لاکھوں تو ہوں گے شاید, اب میرے پاس بھی لسٹیں تو ہے نہیں, تو ہیں یہ میری سب مطلب مجھ سے وابستہ ہیں. اللہ پاک ان کے تعلق سے مجھے قیامت میں معاف کر دے. میں ان کو کچھ دے نہیں سکا, تربیت نہیں کر سکا, ان کی اصلاح نہیں کر سکا, اپنی اصلاح سے بھی کوتاہ رہا میں, اللہ پاک معاف کر دے. تو آپ بھی کریں کہ مطلب میں عافیت کے ساتھ بس رہوں. اور مجھے بس دو بڑی خواہشیں ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ پاک کی ملاقات کا شوق عطا ہو جائے, اور مرتے وقت کلمہ نہ بولوں, ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت مل جائے تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر گھر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد وہ قرآن کریم جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھتا ہے اور اسے خشوع و خضوع مل رہا ہے نیچے زمین پر بیٹھ کے قرآن پڑھنے میں, لیکن گھر کے دیگر افراد جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو بیٹھنا ہوگا تو وہ کرسی پر یا صوفے پر یا بیڈ پر بیٹھیں گے. تو ایسی حالت میں جب کچھ لوگ جو ہیں وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کرسی وغیرہ پر, تو ایسے شخص کا قرآن پاک کو زمین پر بیٹھنا پڑھنا کیسا؟ تو یہ کسی قسم کی بے ادبی کا شکار یا گناہ گار تو نہیں ہوگا, کیونکہ اسے قرآن پاک پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے نیچے بیٹھ کر پڑھنے سے. آج زمین پر بیٹھ کر بھلے پڑھے جمع نہیں پڑھے, اگر قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا ہے, برابر میں کرسی پر وہ بیٹھا ہوا ہے, تو اپنے دل سے پوچھے آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ اب بھی کیسے مزہ آئے گا؟ ادب تو نہیں ہے نا یہ. تو اب یہ کہ اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بعض اوقات, امی ذرا میں پڑھ رہا ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں. امی کو دوسرے کمرے میں اگر درخواست کر دی, امی کو کوئی وجہ ہے وہاں بیٹھنے کی, تو آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں. آپ کا مزہ اپنی طرف, مسلمان کا دل خوش کرنا اپنی طرف ہے. جیسے کہ کوئی ورد و وظائف پڑھ رہا ہے اور کوئی مسلمان آیا ملنے کے لیے, اب کیا کرے؟ اور رات بھی پڑھنے اپنے, وہ ملنا چاہتا ہے اور وہ بیٹھے گا تو اس کو انتظار کی زحمت ہوگی. تو اس صورت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مشورہ دیا ہے کہ ورد و وظائف روک کر مسلمان سے مل لے. اس کا دل خوش کر رہا ہے, یہ ان سے زیادہ اپنے اوراد و وظائف سے اہم ہے ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. تو یوں اگر ماں یا بہن یا گھر کا کوئی فرد بیٹھنا چاہتا ہے تو بھلے بیٹھے, آپ کو تھوڑا خوشو آپ بولتے ہیں تو ایسا خوشو آپ کا مجبور کیوں ہو گیا یار, وہیں بیٹھ کر پڑھو تو آئے گا, 2 قدم ہٹ جاؤ تو قرآن کریم تو وہی ہے نا.
انشاءاللہ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہٹو گے تو خوشبو بڑھ جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جگہ مختصر ہے، کمرے میں اتنی گنجائش نہیں ہے، گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو کیا ان کو یہ مشورہ نہیں دیا سکتا کہ 2-4 کو یہ کہنا کہ آپ نیچے آ جائیں یا یہاں ہو جائے، تو وہ بیچارہ مطلب کرسی پہ خود ہی بیٹھ جائے یا اوپر قرآن شریف لے کر خود ہی بیٹھ جائے کرسی پر. خود ہی بیٹھ جائے؟ یہ مشورہ ذہن میں نہیں رہا میرے. اس کو زمین پہ بیٹھ کر مزہ آتا ہے. اس نے سوال میں یہ کہا تھا تو مگر ان کو دوسروں کو نیچے نہیں، بٹھانے کرسی بھی زمین پہ رکھ لینا، ہاں یہ بات صحیح ہے، ہوا میں نہ رکھے. اوکے یہ زیادہ بہتر ہے، اور میری توجہ نہیں تھی. کوئی ایڈجسٹمنٹ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا یار. تو چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر توجہ نہ بٹے. دیواروں میں لگا دیں. میرے پاس اتنی بڑی فریم ہے سورۃ الملک کی، یاسین شریف کی بھی میں نے لگائی ہوئی ہے، وہ ایک لے کر بازار سے منگوا کے. تو ضرورت پڑے آدمی تب تبارک الذی پڑھتے پڑھتے کو بھول گئے، اب قرآن شریف ڈھونڈو نکالو وغیرہ. تو یہ فریم پھر شروع ہو گیا. تو یوں بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ دیکھ کر پڑھیں. یاسین شریف اگر تلاوت کرنی ہے تو آپ لگا لے گھر میں فریم، کوئی سب مل جاتا ہے بازار میں یار. جیب میں ہاتھ ڈالو سارے کام ہو جائیں گے. اب جیب میں خالی پیزے پراٹھے کھانے کے لیے ہاتھ ڈالو تو یہ ضروری نہیں ہے نا. قرآن کریم کے ٹکڑوں پر بھی تو تھوڑا خرچہ کر لو یار، برکت ہی برکت ہے. تو آپ دیکھ کے یوں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر. کرنا ہو تو راستے ہزار، نہیں کرنا تو بہانے ہزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں جامعۃ المدینہ فیضان زمزم لطیف آباد نمبر 4 میں زیر تعلیم. پیارے امیر سنت، میرا اپنی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا اگر نماز میں گریبان کے بٹن کھلے ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر گریبان کے بٹن کھلے ہیں، سینہ کھلا ہے تو نماز تو بہرحال ہو ہی جائے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مطلب فتویٰ ہے، تحقیق ہے کہ اس طرح نماز میں کوئی کراہت مکروہ تنزیہ ہوگی جبکہ پورا سینہ کھلا ہے. نماز ہو جائے گی. بہتر یہ کہ یہ نہ کھلا ہوتا کہ ایک مطلب ویسے بھی اگر سینہ کھلا ہو کر آدمی باہر بھی نکلے گا تو تھوڑا اچھا نہیں لگے گا نا. اور معزز شرفاء علماء اس طرح یوں تھوڑی سینہ کھل کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب کپڑے مطلب خلاف عادت نہ ہو. مطلب جو بھی درست ترکیب ہوتی ہے اس زینت کے ساتھ چاہیے کہ آدمی نماز ادا کرے. ایسے یہ بھی اقوال ہیں جو پہلے بیان ہوئے تھے کہ اتنا سینہ وہ پہلے جو اکثر کا بعض اکثر میں آدھے سے زیادہ سمجھو کھلا ہے سینہ. تو اس میں بازو کے اقوال اس سے سخت بھی ہیں. تو پہلے بیان ہوئے یہ تو ظاہر وہ بھی علماء کے اقوال تھے، لیکن ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جو ہے اس پر ہم مطلب ہے کہ عمل کرنا پسند کریں گے. تو یہ آسانی بھی ہے اس میں جو اعلیٰ حضرت کا ارشاد فرمایا گیا تحقیق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ساجد سوال کر رہے ہیں، کیا قبرستان میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے قرآن پاک کا ختم کروا سکتے ہیں؟ کیا اس کا ثواب مردوں کو پہنچے گا؟ لاؤڈ اسپیکر پر اگر ضرورت ہے، لوگ جمع ہیں وہاں، اتنے قبروں پر کوئی بیٹھا نہیں ہے، نہ پاؤں پڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی نہیں ہو رہی، کوئی ایسا میدان ہے وہاں، تو اگر اسپیکر پر لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے اسپیکر استعمال ہو سکتا ہے، اور مردوں کو پہنچانے کے لیے اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سننے کی طاقت ہم لوگوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر دور دور تک قبریں بنی ہوئی ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور. اب لوگ یا رسول اللہ پر کلام کر رہے ہوتے ہیں. مدینہ دور ہے، مدینہ تو ہمارے دل میں ہے. سچی بات ہے، عاشقوں کے دل میں مدینہ ہے. مدینہ دور ہے، اتنی دور آواز کیسی پہنچے گی؟ تو یہ تو حدیثوں میں السلام علیکم یا اہل القبور، یا مانے آئے، یا رسول اللہ مانے اے رسول اللہ. تو یہ وہ انچی ٹیپ لے کر آپ ناپیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے جتنی دور والے کو سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے. اللہ نے سنایا. تو یوں قبرستان میں ہزاروں لاکھوں دفن ہوتے ہیں، کتنی قبریں مٹ چکی ہیں. ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو.
آگے یغفر اللہ لنا ولکم وغیرہ وہ دعا ہے پوری. تو اس میں بھی خطاب ہی ہے کہ اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے وغیرہ. تو یہ مطلب ہم دعا کرتے ہیں تو ان کی کوئی اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے. منو مٹی تلے کوئی زندہ آدمی دفن ہو تو اس کو آواز نہیں جائے گی. یہ کانچ ساؤنڈ پروف ہے, آپ بولتے ہوں گے تو مجھے آواز اتنی نہیں آئے گی. مائک بند ہو جائے گا تو یوں کریں گے, آپ ڈگڈگی بجائیں گے. یہ کانچ گلاس جو لگا ہوا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا, بغیر گلاس کے مائک کے بغیر. تو ہم لوگ زندہ لوگوں کی سننے کی طاقت, پھر ہم بہرے بھی ہو جاتے ہیں, کسی کی آواز میں کمی بھی آ جاتی ہے, وہ ڈیف بھی ہوتا ہے. قبر میں مردے میں کوئی ڈیف نہیں ہوتا, سب سن رہے ہوتے ہیں, اللہ سب کو سنواتا ہے. یہاں تک غیر مسلم بھی سنتا ہے. جی ہاں, غیر مسلم بھی سنتا ہے, دیکھتے بھی ہیں. یہ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ان کو مائک کی ضرورت نہیں, بندوں کو ضرورت ہے قبرستان میں. تو جو میں نے صورتیں بتائیں اس کے مطابق بندوں کو سنانے کے لیے مائک لگانے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نبیل سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اگر والدین نے محمد نام نہ رکھا ہو تو کیا فضیلت پانے کے لیے خود اپنا نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے بعد میں رکھنے میں. کہ جیسے کہ اب وہ پتہ چلا کہ والد نے رکھا ہی نہیں ہے تو میں اپنا نام محمد, اس میں نیت کرنی پڑے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور نام مبارک برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام محمد رکھتا ہوں. نام بھی رکھ سکتے ہیں, تبدیل کرنا چاہیں اپنا نام کے, کوئی والدین نے یا والد نے یا کسی نے نام ایسا رکھا جس کے معنی اچھے نہیں ہیں, برے ہیں. اگر برے معنی تبدیل کرنا پڑے گا, ہاں کرنا ہوگا, تبدیل کر دے. اب دوسروں کے پیچھے پھرے کہ آپ بدل دو آپ بدل دو, یہ ضروری نہیں. اگر کوئی ایسی شخصیت ہے, اہل علم ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اچھا نام وہ دے سکتے ہیں, صلاحیت ہے, ان سے لے لیا, یا برکت کے لیے کسی بزرگ سے لے لیا, درست ہے. لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بزرگ سے ہی تبدیل ہو, خود بھی تبدیل کر سکتے ہیں, برا نام بدلنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد الیاس قادری ہے.